السلام علیکم. پروگرام براس ٹیکس میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کی ہوسٹ حنا معراج اور ہر بار کی طرح اس بار بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ڈیفینس اسٹریٹجک ایکسپرٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم زید. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پچھلے پروگرام کا ٹاپک تھا دی رائز آف ہندو زائنسٹ اینڈ دی تھریٹس ٹو پاکستان. آج اسی پروگرام کا دوسرا حصہ پیش کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں میں ایک ریکویسٹ کروں گی زید صاحب سے کہ تھوڑا سا سمرائز کر دیں کہ پچھلی بار ہم نے کیا بات کی تھی. بٹ بفور دیٹ آئی وانٹ یو ٹو گو اینڈ سی اے رپورٹ وچ آور فرینڈ مسٹر اسامہ کیسر ہیز پریپیئرڈ. تو پہلے ہم ایک رپورٹ دیکھتے ہیں, اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ظلم و جبر المیہ نہیں بلکہ ظلم و جبر کے خلاف خاموشی اختیار کرنا بڑا المیہ ہے. بھارت میں اقلیت و خصوصاً مسلمانوں کے خلاف مذہبی تعصب اپنے عروج پر ہے, جس کے لیے وقتاً فوقتاً مختلف ناموں سے تنظیمیں نظر آتی ہیں جو نہ صرف اقلیتوں کے حقوق کی پامالی بلکہ اقلیتوں کے ساتھ بدترین رویہ اپنائے ہوئے ہیں. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ان تنظیموں کو حکومتی آشرواد بھی حاصل ہے. ہندو نیشنلزم کا پرچار کرنے والی تنظیم راشٹریہ سوامی سیوک سنگھ یا RSS کا شمار بھی ایسی ہی بنیاد پرست اور عسکریت پسند تنظیموں میں ہوتا ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کی سرپرستی میں شیو سینا, وشوا ہندو پرشاد اور RSS انتہا پسندی اور دہشت گردی کی زندہ مثالیں ہیں جو بھارت کے سب سے بڑی جمہوریت کے خطے پر ایک نہ مٹنے والا داغ ہے. RSS کی بنیاد 1925 میں ڈاکٹر KB ہجوال نے ہندوؤں کے مقدس دن پر مہاراشٹر کے شہر ناگپور میں رکھی. ہندو روایات کے مطابق اس دن دیوتا رام نے ایک ظالم دیوتا راون کو شکست دی تھی. ہندو بنیاد پرست تنظیموں جیسے BJP نے رام کے نام پر ہندوستان کی بڑی آبادی کو بیوقوف بنا کر ووٹ حاصل کیے. BJP, RSS اور شیو سینا کے مطابق ہندوستان میں رہنے کا حق صرف ہندوؤں کے پاس ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے ان تنظیموں نے قتل و غارت جیسے گھناؤنے جرائم کا ارتکاب حکومتی پشت پناہی سے کیا. بال ٹھاکرے کی سربراہی میں شیو سینا نے مسلمانوں کے خلاف کئی پرتشدد واقعات کیے. 1991 میں بابری مسجد کی شہادت, بامبے میں ہندو مسلم فسادات اور ایودھیا کے فسادات میں شیو سینا نے مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کے خلاف کسی بھی قسم کے ظلم سے اجتناب نہ کیا. بال ٹھاکرے نے کئی بار ہندوستان سے اسلام اور مسلمانوں کے خاتمے جیسے گھٹیا عزم کا اظہار بھی کیا ہے, جس کے لیے اس نے کئی بار ہندو مسلم فسادات کی بنیاد رکھی. 2002 میں گجرات میں ہندو مسلم فسادات میں 2000 سے زائد مسلمان شہید کر دیے گئے. مسلمان خواتین کی بے حرمتی کی گئی, جس میں گجرات کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی, اس وقت کے وزیر داخلہ گورڈن دافیا اور پولیس چیف PT پانڈے بھی ملوث پائے گئے. 1998 میں BJP کے اقتدار میں آنے کے بعد اقلیتوں کے خلاف مظالم میں اضافہ ہو گیا. 1 جنوری 1998 سے فروری 1999 تک بھارت میں موجود عیسائیوں پر 116 حملے کیے گئے. بال ٹھاکرے اور شیو سینا کے نظریات کو دیکھتے ہوئے یہودی بھی اس میں دلچسپی لے رہے ہیں, کیونکہ دونوں کے نظریات کا مقصد مسلمانوں کو نیست و نابود کرنا ہے, جس کی وجہ سے دونوں میں قربت دن بدن بڑھ رہی ہے. جی ہاں, رپورٹ آپ نے دیکھی. اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جی زید صاحب. دیکھیے ہے نا, یہ پروگرام جیسے آپ نے کہا کہ یہ گزشتہ سے وابستہ ہے. جو پروگرام ہم یہ کرنے جا رہے ہیں یہ ایک سیریز ہے 5 یا 6 پروگراموں کی. پچھلے پروگرام میں ہم نے رائز آف ہندو زائنزم اس کی تاریخ کو ڈسکس کیا تھا, یعنی اشوکا کی حکومت سے لے کر کس طرح چانکیا کی آئیڈیالوجی, کس طرح مسلم انویژن ہوتا ہے انڈیا میں, 1000 سال مسلم رول رہا, بیچ میں ہندو پولیٹیکل تھاٹ پروسیس کا ایک ریوائول, کس طرح انہوں نے کوشش کی کہ پولیٹیکل اور ملٹری ریوائول کر کے دوبارہ سے اپنی سلطنت پر قبضہ کیا جا سکے, وہ نہیں کر سکے. پھر اس کے بعد مسلمانوں کے زوال کا دور 1857 تک ہم پہنچے تھے اور 1857 کی جنگ آزادی پہ ہم نے اپنا پہلا پروگرام ختم کیا تھا. آج ہم اس سے آگے چلیں گے. آج جو ہمارے معاملات ہیں 1857 سے لے کر پاکستان کے قیام کے بعد تک کے ہیں. یہ تاریخ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جو کچھ آج ہمارے اطراف میں ہو رہا ہے اس کی بنیاد اسی دور میں رکھی گئی تھی. دیکھیے 1857 کی جنگ آزادی کی سب سے اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اس کی قیادت مسلمانوں کے پاس تھی. یہ جو بغاوت برپا کی تھی یہ مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کے کی تھی. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ یہ بغاوت ناکام ہوئی؟ اس کی ناکامی میں مسلمانوں میں بھی غدار موجود تھے, لیکن بہت بڑی وجہ جو اب خود مغرب کے ہسٹورینز اس بات کو لکھ رہے ہیں کہ عین میدان جنگ کے دوران انہوں نے ہندوؤں کو خرید لیا تھا.
انہوں نے ہندوؤں سے یہ کہا کہ اگر مسلمانوں کی حکومت دوبارہ قائم ہوتی ہے تو تم پھر غلام ہو جاؤ گے، تم ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں عزت اور ہم تمہیں مقام دیں گے، مسلمانوں کو ہم دونوں مل کر ذلیل کریں گے، وہ ہم دونوں کے دشمن ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں میدان جنگ میں ہندو دستے جو تھے چھوڑ چھوڑ کے الگ ہوتے چلے گئے۔ ایک لیٹسٹ کتاب آئی ہے، ولیم ڈیرمپل نے کتاب لکھی ہے دی لاسٹ مغل کے نام سے، اس کتاب کو پڑھیے، خود ان کے اپنے پیپرز ہیں، خود ان کی اپنی ہسٹری ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب ہندوؤں کو یہ احساس ہوا کہ مسلمانوں کی طاقت کو توڑنے کے لیے یہ انگریزوں کی مدد لے سکتے ہیں۔ یہ خیال، یہ تھاٹ پروسیس ان کا ابھی تک گیا نہیں ہے، یہ ابھی بھی انگریزوں کی طرف دیکھتے ہیں مسلمانوں کی طاقت کو توڑنے کے لیے۔ یہ 1857 کے بعد شروع ہوا تھا۔ انگریزوں نے چونکہ حکومت مسلمانوں سے لی تھی، مسلمانوں کی حکومت، مسلمانوں کی طاقت ہی نہیں، مسلمانوں کی تہذیب کو بھی انہوں نے مٹانا تھا۔ ہماری، جیسے ہم نے بات کی کہ ہماری فارسی اور ہماری عربی زبان کا انہوں نے بیڑا غرق کیا، ہماری نوکریاں، ہماری اکنامک بلاکیڈ مسلمانوں پہ لگایا، نوکریاں نہیں دیتے تھے ان کو، مسلمانوں کو، تمام مسلمان علماء کو ایک رات میں جاہل قرار دے دیا انہوں نے یہ کہہ کر کہ ان کی ڈگری تسلیم نہیں کی جائے گی۔ یہ تمام تعلیمی نظام مسلمانوں کا کہ جو 1000 سال تک جس کی بنیاد پر مسلمان حکومت کرتے چلے آئے تھے، اس کو ایک رات میں انہوں نے جاہل قرار دے دیا، رد کر دیا، اور کہا کہ جب تک کوئی شخص انگریزی نہیں پڑھے گا، جب تک کوئی انگریز نہیں بنے گا۔ یہ تمام باتیں ہندوؤں کے لیے تو ایک نعمت غیر مترقبہ تھی، یعنی وہ تو یہ ایسی ان کو ایک انویٹیشن تھی انگریزوں کی طرف سے کہ جس کو یہ ریفیوز نہیں کر سکتے۔ بلیسنگ ان ڈسگائز، وہ ایک سپر پاور تھی۔ انگریز ایک ایسی طاقت تھے اس زمانے میں کہ جن پر سورج نہیں ڈوبتا تھا، اور جب انہوں نے پورا ہاتھ ہندوؤں کی طرف بڑھایا کہ تم آؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، ہم تمہیں دنیا کی ہر وہ چیز دیں گے جس کی تم خواہش کرتے رہے ہو پچھلے 1000 سال میں۔ یہ بھی صرف انگریزوں کی چال تھی، ڈیوائڈ اینڈ رول ان کا ایک پرانا طریقہ تھا۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس بنتی ہے، یہ پہلی دفعہ ایک سیاسی جماعت بنائی گئی انڈیا کے لوگوں کے لیے، اور امیڈیٹلی کانگریس کے بنتے ہی اس کو ہندو ڈومینیٹ کر گئے، یعنی کہنے کو تو یہ انڈین نیشنل کانگریس تھی لیکن اس پر ہندو ڈومینیٹ کر رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب انگریزوں نے تربیت کرنا شروع کی ہندوؤں کی سیاسی طور پر، کیونکہ مقصد یہی تھا کہ سیاست میں اور اقتدار میں اگر ساتھ میں لانا ہے تو ہندوؤں کو ملایا جائے گا، مسلمانوں کے دروازے بند تھے، ان کی گرومنگ شروع کی، ان کو تیار کیا جا رہا تھا، اور ہندوؤں نے بھی اس موقع سے فائدہ اٹھانا شروع کیا۔ بڑے اس زمانے میں خاصے انڈین مسلمان بھی کانگریس میں شامل ہوئے، کیونکہ جو بنیادی طور پہ چونکہ مسلمانوں کے پاس کوئی قیادت نہیں تھی، مسلمان بکھر چکے تھے، نہ ہمارے پاس کوئی اکنامک پاور تھی، نہ ملٹری پاور تھی، نہ پولیٹیکل پاور تھی، نہ ہمارے پاس کوئی سوشل پاور تھی، نہ تھاٹ پروسیس تھا۔ اقبال تو اس وقت پیدا بھی نہیں، اس وقت تو پروسیس بھی نہیں شروع ہوا تھا اقبال کا، تو مسلمانوں کی سوچ تھی نہیں۔ تو مسلمانوں نے انڈین نیشنلزم کی بنیاد پہ خاصے لوگوں نے انڈین نیشنل کانگریس جوائن کرنا شروع کی۔ محمد علی جناح نے بھی انڈین نیشنل کانگریس جوائن کی۔ میں یہاں قائد اعظم نہیں کہہ رہا کیونکہ اس وقت یہ قائد اعظم بنے نہیں تھے، اس وقت یہ محمد علی جناح تھے۔ محمد علی جناح 20 سال تک، تقریباً 20-25 سال کانگریس کے ممبر رہے، اور ہندو مسلم یونٹی کے ان سے بڑے علمبردار انڈیا میں کوئی تھے ہی نہیں۔ انہوں نے کانگریس میں شامل ہو کر بہت کوشش کی کہ وہ سمجھتے یہی تھے جینوئنلی کہ ہندو اور مسلمان مل کر اکٹھے ہو کر انڈیا میں رہ سکتے ہیں۔ نیشنلسٹ تھے، انگریزوں کو نکالنا چاہتے تھے، ہندوؤں نے بھی ان سے یہی کہا کہ انگریزوں کو نکال باہر کرتے ہیں پھر ہم مل کے حکومت کریں گے، لیکن کہاں 15-20% مسلمان اور کہاں 80% ہندو۔ ہندوؤں کی یہ چال محمد علی جناح کو بہت بعد میں علامہ اقبال نے سمجھائی، اس پہ تاریخ پر ہم آئیں گے، لیکن صرف کانگریس کے ہونے کی وجہ سے مسلمان انکمفرٹیبل فیل کرتے تھے۔ 1885 میں کانگریس بنی اور 1906 میں مسلم لیگ پھر مسلمان بنا۔ ہولڈ دیٹ تھاٹ، وقت ہوا ایک بریک کا، ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جی زید صاحب، بات ہو رہی تھی 1906 اور مسلم لیگ کی۔ جی دیکھیے، جیسے ہم نے بات کی کہ 1885 میں کانگریس کے بعد خاصے انڈینز مسلمان سمیت انکلوڈنگ محمد علی جناح انہوں نے کانگریس جوائن کی، لیکن مسلمانوں میں ایک بیداری پیدا ہو رہی تھی کہ ہماری کوئی نمائندہ جماعت نہیں ہے۔ یہ تصور پیدا ہو گیا تھا مسلمانوں میں، نظر آ گیا تھا مسلمانوں کو کہ کانگریس کو ڈومینیٹ کر چکے ہیں ہندو۔ 1906 میں مسلمانوں نے مسلم لیگ بنائی، لیکن محمد علی جناح پھر بھی کانگریس کے ممبر رہے، اور جیسے بات عرض کی کہ ان کی ہر ممکن یہ کوشش رہی کہ کسی طرح ہندو مسلم یونٹی رہے، ہندو مسلم ایک قوم کے طور پر، یعنی ہندوستانی کے طور پر یہاں رہیں، ہندوستان میں گزارا کریں۔ علامہ اقبال کا پولیٹیکل تھاٹ پروسیس اس وقت، قائد اعظم کا اس وقت پولیٹیکل تھاٹ پروسیس ڈیولپ ہو رہا تھا۔ 1916 میں قائد اعظم انسٹرومنٹل تھے کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان ایک پیکٹ کرانے میں، جس کو لکھنؤ پیکٹ کہتے ہیں، کہ یہ دونوں میں اتحاد کرایا گیا کہ دونوں مسلمان جماعت اور کانگریس، جو بنیادی طور پر تو اپنے آپ کو انڈین نیشنل جماعت کہتی تھی لیکن مسلمان جانتے تھے کہ یہ ایک ہندو ڈومینیٹڈ جماعت ہے، ان کا اتحاد کرایا گیا۔ لکھنؤ فیمس لکھنؤ پیکٹ، جو ہماری ہر پاکستان اسٹڈیز کا اسٹوڈنٹ اس بات سے واقف ہے۔ جی، لیکن 1920 کے دہائی میں ہندوؤں میں ایک ایگریسو تحریک شروع ہوئی آریہ سماج کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ جس کو شدھی تحریک کہا جاتا تھا۔
شدی تحریک کا مطلب ہے کہ ان تمام مسلمان جو انڈیا میں موجود ہیں ان کے مطابق یہ سارے ہندوؤں سے کنورٹ ہوئے ہوئے ہیں اور ان کو واپس شدی کر کے یعنی ان کو واپس کنورٹ کر کے ہندو بنایا جائے گا. اور یہ پہلی دفعہ چونکہ پولیٹیکل کلاؤٹ ان کو مل چکا تھا, انگریزوں نے ان کو پروٹیکشن دی ہوئی تھی, مسلمان دبے ہوئے تھے, پہلی دفعہ ہندو فیشسٹ آئیڈیالوجی نے زائنسٹ نے اپنا سر اٹھانا شروع کیا اور اس کا پہلا وائلنٹ شکل شدی تحریک کی شکل میں آیا. پورے انڈیا میں ان 1920 کی دہائی میں اگر آپ دیکھیے تو میسو ہندو مسلم فسادات ہوئے, اتنے فسادات ہوئے کہ قائد اعظم نے پہلی دفعہ ہندوؤں کا اصل چہرہ دیکھا اور اس قدر ان کو اندر ان کی باطنی ہندوؤں کے تعفن کی اور غلاظت کی بو آئی کہ انہوں نے بھی ناک پہ رومال رکھ لیا. یعنی یہ وہ وقت تھا کہ قائد اعظم کسی صورت میں بھی ہی ڈیسائیڈڈ کہ میں ہندوؤں کے ساتھ اب مزید نہیں چل سکتا ہوں. لیکن یہ وقت اگر آپ دیکھیں تو قائد اعظم کو یعنی محمد علی جناح کو قائد اعظم بنانے میں علامہ اقبال بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. 1930 میں علامہ اقبال نے الہ آباد کے اجلاس میں اپنی ٹو نیشن تھیوری پیش کی. ٹو نیشن تھیوری بنیادی طور پر کیا فیصلہ کرتی ہے؟ آج اس کو بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ پاکستان کی تقدیر, ہماری تاریخ, ہماری بنیاد, ہمارا قیام, ہماری بقا اس ٹو نیشن تھیوری پہ قائم ہے. ٹو نیشن تھیوری کی سمپل بنیاد یہ ہے کہ ہندو الگ قوم ہے, مسلمان الگ قوم ہے. نہ ہندو مسلمان بنیں گے نہ مسلمان ہندو بنیں گے اور دونوں ایک ساتھ ایک گھر میں کوئی ایگزسٹ نہیں کر سکتے. ٹو نیشن تھیوری علامہ اقبال کا خواب نہیں, ایک تاریخی حقیقت تھی. اس کو بنیاد کے طور پر بنا کر علامہ اقبال نے قائد اعظم پر کام کرنا شروع کیا. محمد علی جناح کو قائد اعظم بنانے والے علامہ اقبال تھے. علامہ اقبال میں شاہین کی نگاہ تھی, محمد علی جناح میں چیتے کا جگر تھا. دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت تھی. علامہ اقبال کو اپنے خواب کی تعمیر کے لیے ایک چیتا چاہیے تھا جو اس کو امپلیمنٹ کر سکے. قائد اعظم کو اپنے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے ایک مفکر, ایک مدبر, ایک بصیر انسان کی ضرورت تھی جو علامہ اقبال کی شکل میں ان کو ملی. So you're trying to say کہ he was the brain behind the whole. یہ دو چٹانیں تھیں جس کے اوپر امت کی بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنی بنیاد کھڑے کرنی تھی. ایک ایگزیکیوٹ کرتے تھے اور ایک جو تھے کنسپشلائز کرتے تھے. ایگزیکٹلی. محمد علی جناح کو کنورٹ کر کے ریڈیکلی قائد اعظم بنانے میں علامہ اقبال کا ہاتھ ہے. ٹوٹل کریڈٹ علامہ اقبال کا ہے. 1930 میں جب انہوں نے یہ تصور پیش کیا اپنا ٹو نیشن تھیوری کا, یہ وہ وقت تھا اور یہی مسلم لیگ میں قائد اعظم کو لے کر آئے. قائد اعظم سے کہا کہ آپ قیادت سنبھالیے مسلم لیگ کی. منتشر تھے مسلمان, مسلم لیگ ہونے کے باوجود پورے ہند میں مسلمان منتشر تھے, چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنی ہوئی تھی, مسلم لیگ کی کوئی سٹینڈنگ نہیں تھی. 30 کے بعد حال یہ تھا کہ قائد اعظم بددل ہو کے ولایت چلے گئے, لندن چلے گئے کہ صاحب یہ میں ہند کی سیاست میں دخل نہیں دینا چاہتا. علامہ اقبال گئے ہیں. علامہ اقبال نے گھنٹوں بیٹھ کے ان کے ساتھ باتیں کی ہیں, ان کو ویژن دیا ہے, وہ نگاہ دی ہے, وہ مقام دکھایا ہے کہ جو ہندوستان کے مسلمانوں کی تقدیر میں تھا. ٹو نیشن تھیوری ایکچوئل اس مقام پر علامہ اقبال نے قائد اعظم کے ذہن میں پیوست کی ہے. دیکھیے آج ہمارے بہت سارے پاکستان کے اندر رہنے والے سب نیشنلسٹ ایلیمنٹس, پاکستان کے اندر رہنے والے بہت سارے جدید دور کے مفکر یہ کہتے ہیں کہ ٹو نیشن تھیوری ختم ہو گئی, ایسٹ پاکستان ٹوٹ گیا تو اس کا مطلب ہے ٹو نیشن تھیوری دفن ہو گئی. یاد رکھیے ہم بڑی سخت بات کریں گے کہ جو یہ بات کرتا ہے کہ ٹو نیشن تھیوری ختم ہو گئی یا تو وہ احمق ہے یا وہ دانا دشمن ہے. ٹو نیشن تھیوری کسی صورت میں ختم نہیں ہو سکتی. کیا ہندو مسلمان ہو گئے یا مسلمان ہندو بن گئے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مشرقی پاکستان میں ہمارا آپس میں جھگڑا ہوا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹو نیشن تھیوری ختم ہو گئی. پاکستان کی بنیاد ہے یہ, ہم نہ ہندو ہیں نہ ہندو مسلمان ہیں, نہ ہم کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں. یہی اقبال کا ویژن تھا. یہی معاملہ جب قائد اعظم کو واپس لے کر آئے ہیں مسلم لیگ کے قیادت کے لیے 1932, 33, 34 کے آس پاس علامہ اقبال, 1937 میں الیکشنز آنے والے تھے. مسلم لیگ کو اس کے لیے موبلائز کیا جا رہا تھا. قائد اعظم نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا, پورے ہند میں دورے کیے, کوشش کی کسی طرح مسلمانوں کو موبلائز کریں. لیکن 1937 کے جب انتخابات ہوتے ہیں تو اس میں بھاری اکثریت سے کانگریس جیتتی ہے. مسلم لیگ بری طرح شکست کھاتی. کانگریس تقریباً تمام پروونشل اسمبلیز میں اکثریت میں کانگریس اپنی حکومتیں بناتی ہے. یہ پہلا موقع تھا, جیسے عرض کیا ہم نے آپ کو, کہ پہلے تو کانگریس صرف ایک سیاسی جماعت کے طور پہ تھی, اس میں ہی جب ہندوؤں نے شدی تحریک شروع کر دی تھی, لیکن جب ان کے پاس ایکچوئل گورنمنٹ بھی آ گئی, حکومت بھی آ گئی, طاقت بھی آ گئی, اور یہ وہ وقت ہے جب انگریز موجود تھے وہاں پہ, پھر انہوں نے کیا کیا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. یاد رکھیے اگر قائد اعظم ہندوؤں کے ساتھ نہیں چل سکے, کانگریس کے ساتھ نہیں چل سکے, قائد اعظم سے بڑا ڈیموکریٹ, لبرل, سیکولر, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والا, ٹالرنٹ مسلمان شاید انڈیا میں نہیں پیدا ہوگا. اگر وہ نہیں چل سکے ہندوؤں کے ساتھ, ان کو بھی ان کے تعفن سے بو آ گئی, تعصب کی تعفن سے بو آئی,
پھر مجھے بتائیے اور کون سا مسلمان ہے جو ہندوؤں کے ساتھ کو ایگزسٹ کر سکتا ہے؟ کانگریس، ہم کسی چھوٹی موٹی جماعت کی بات نہیں کر رہے ہیں، کانگریس جو مین اسٹریم ریپرزینٹ کرتی ہے ہندو تھاٹ پروسیس کو. کانگریس کی 2 سال کی حکومتوں کی تاریخ پڑھ لیجیے گا جا کے. انہوں نے مسلمانوں کے گائے ذبح کرنے پر پابندی لگا دی، مسلمانوں کی نئی مسجدیں بنانے پر پابندی لگا دی گئی، مسلمانوں کو بندے ماترم جو کہ ایک ہندو ایک پرتعصب ہندو ترانہ ہے وہ پڑھنے پر مجبور کیا گیا، مسلمانوں کو ہندو مورتیوں کی پوجا کرنے پر مجبور کیا گیا، مسلمانوں کی مسجدوں کے آگے ڈھول تاشے ایک تماشا بنا دیا گیا کہ مسلمان عبادت نہ کر سکے اپنی. اردو زبان پر پابندی لگا دی گئی، یعنی اس وقت ہندی زبان دیوناگری اسکرپٹ میں اس کو رائج کر دیا گیا تمام جگہ پہ. یعنی یہ اتنے خوفناک موو تھے کہ پورے ہندوستان کے مسلمان دہل کے رہ گئے. دیکھیے کہ 1937 سے 39 کی بات کر رہے ہیں. 39 میں جب کانگریس کی حکومتیں ٹوٹی ہیں تو قائد اعظم نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ ڈے آف ڈیلیورنس مناؤ، یوم نجات مناؤ. یعنی ایسی کون سی قیامت مسلمانوں پہ برپا تھی کہ مسلمانوں کو یوم نجات منانے کا حکم قائد اعظم نے دیا. دیکھیے اس بات کو بڑے غور سے سمجھیے گا کہ مسلمان بالکل ایک مختلف قوم ہے ہندوؤں کے ساتھ. مسلمان یہی وہ وجہ تھی کہ 1939 میں جب کانگریس کی حکومتیں ٹوٹی ہیں تو 1940 میں پورے انڈیا کے مسلمان اکٹھے ہوئے ہیں. اب ان کو کانگریس کی ہندو زائنسٹ کی ہندو ایکسٹریمسٹ کا اصل چہرہ نظر آ گیا تھا. مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ اگر یہ 80% ہندو ہندوستان پر حکومت قائم کر لیتے ہیں، ابھی تو انگریز موجود ہیں، کسی حد تک انگریزوں کی حکومت اور نظام تھا، اگر 100% ہندوؤں کا نظام اور حکومت قائم ہو جائے گا تو یہ ہمارے ساتھ کیا اشر کریں گے. جو 1937 کے الیکشن میں مسلمان سست ہوئے تھے، جو سلمبر تھا مسلمانوں کا، ان 2 سالوں نے ان کو بیدار کر دیا. Hold that thought right here. It's time now for a short break. We'll see you after the break. Welcome back after the break. جی زید صاحب. دیکھیے 1940 میں مسلمانوں کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے. علامہ اقبال کا اس سے پہلے انتقال ہو چکا تھا، لیکن اپنی فکر اور اپنی سوچ قائد اعظم میں وہ اس مضبوطی کے ساتھ پیوست کر گئے تھے کہ اب وہ قائد اعظم اپنے چیتے کے جگر کے ساتھ مسلمانوں کی قیادت کے لیے قابل تھے، پوری طرح تیار تھے، پوری طرح آمادہ تھے. مسلمانوں نے ہی صرف پاکستان کو نہیں بنایا، ہندوؤں نے بھی پاکستان بنایا. یعنی یہ بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہندو اپنے ان 2 سالوں کی حکومت میں کانگریس کی 37 سے 39 تک اگر اپنی ہندو زائنسٹ اپنے باطن کی خباثت مسلمانوں کے آگے ظاہر نہ کرتے تو مسلمان کبھی بھی متحد نہ ہوتے. مسلمان اس خوف سے متحد ہوئے کہ اگر ہندوؤں کی حکومت ہو گئی تو ہمارا یہ حشر کیا کریں گے. دیکھیے یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ پاکستان بنانے کے لیے سب سے زیادہ بڑی تحریک ان مسلمانوں نے چلائی جن کو پتا تھا کہ ہم اپنا گھر، اپنا بار، اپنے مال، اپنی جائیداد، اپنی دولت، اپنے خاندان، اپنی آبائی زمینیں سب چھوڑ کر ہمیں ہجرت کرنی پڑے گی. انہوں نے تحریک زیادہ چلائی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہندوؤں کو قریب سے دیکھ چکے تھے. اور قائد اعظم جیسے شخص نے یہ مکمل فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کوئی ایگزسٹنس ہندوؤں کے ساتھ ہماری پاسبل نہیں ہے. 2 نیشن تھیوری ہمارے مسلمان حصہ بن چکی تھی اور قیامت تک رہے گی. وی آر ناٹ ون، وی کی ناٹ بی ون. چاہے مسلمان آپس میں لڑیں یا نہ لڑیں، ہم ہندوؤں کے ساتھ ایک نہ تھے، نہ ہیں، نہ ہوں گے. وہ دے آر ڈفرنٹ نیشن، وی آر ڈفرنٹ نیشن. ایک دوسرے کا ہم پانی بھی نہیں پیتے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ بھی نہیں لگاتے ہیں. یہ ان کی اصلیت مسلمانوں کو اس وقت معلوم ہوئی کہ جب اقتدار ان کے ہاتھ میں آیا. 1940 میں پاکستان ریزولوشن ہوتی ہے، پاکستان بنانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور 1946 تک اب بالکل مختلف مسلم لیگ ہے. 37 میں وہ مسلم لیگ جس کا وجود ختم ہو گیا تھا الیکشنز میں، 46 میں 98% مسلمان ووٹ مسلم لیگ کو ملتے ہیں. اور اب انگریز بھی مجبور ہو جاتا ہے اس بات کو ماننے کے لیے کہ ہندوستان میں 3 طاقتیں ہیں. ہندوؤں کو نمائندگی کانگریس کر رہی ہے، مسلمانوں کی نمائندگی مسلم لیگ کر رہی ہے، اور انگریز سامراج جو خود ایک تیسری پارٹی کے طور پہ موجود تھا. اور یہاں پہ پھر قائد اعظم نیگوشیٹ کرتے ہیں اپنی ٹرمز کو. وہ ان انگریزوں نے اور ہندوؤں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ پاکستان نہ بنے. لیکن اللہ کے فضل سے 14 اگست 1947 پاکستان بنتا ہے. پاکستان کی بنیاد میں، پاکستان کے بنانے کے دوران میں بھی کم از کم 10 لاکھ مسلمان شہید کیے جاتے ہیں جو ہجرت کرتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے وہ واقعات دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے. ہم نے شاید صرف تاریخ میں پڑھے ہیں کہ جب کٹی ہوئی ٹرینیں لاہور پہنچا کرتی تھیں، ایک ایک ٹرین میں 6-6, 7-7 ہزار لاشیں نکلتی تھیں ایک ایک ٹرین سے. جب پورا پنجاب، ایسٹ پنجاب، جہاں سکھوں نے مسلمانوں کو جس طرح بے دریغ قتل عام کیا، جس طرح پورے ہندوستان میں ایک ہندو مسلم فسادات ہوئے ہیں. دیکھیے مسلمان 18-20%، 15% جگہ، کئی جگہ 5-6%، کبھی بھی ہندو اکثریت کے خلاف یہ اعلان جنگ نہیں کر سکتے تھے. مسلمانوں نے ہمیشہ دفاعی جنگ لڑی ہے یا لڑنے کی کوشش کی ہے اور بری طرح مارے گئے. 10 لاکھ مسلمان چھوٹی تعداد نہیں ہے پاکستان بناتے ہوئے. اور یہ اپنی ہندوؤں نے اپنی نفرت کی بنیاد پاکستان بناتے ہی رکھ دی تھی. دیکھیے
جو حکومتیں تقسیم ہونی تھی، انگریزوں کی حکومت جب تقسیم ہوئی تو آدھا حصہ ایک تقسیم کے مطابق روپیہ پاکستان کو ملنا تھا، ہندوؤں نے وہ روک لیا۔ جو فوج تقسیم ہوئی تو فوج کے اکوپمنٹ، سپلائز، آرٹلری، گنز، کیننز، ٹینکس وہ پاکستان کو ملنے تھے، ہندوؤں نے وہ روک لیا۔ پوری انڈیا میں آرڈننس فیکٹری، اسلحہ بنانے کی جتنی فیکٹری تھی وہ انڈیا میں تھی، پاکستان کے علاقے میں کوئی آرڈننس فیکٹری نہیں تھی۔ ایک ایسا زخمی ٹوٹا پھوٹا چھوٹا سا پاکستان ہمیں ملا، لیکن قائد اعظم نے اس کو بھی ایکسپٹ کیا، صرف اس بنیاد پر کہ اگر ہندوؤں کے ساتھ ہمیں رہنا پڑا تو مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی کوئی ضمانت نہیں ہے، ہمارا بیڑا غرق کر دیا جائے گا۔ پاکستان بنایا گیا۔ اب ہم ان ایونٹس کی طرف آئیں گے کہ جو پاکستان بننے کے بعد پیش آئے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ تھاٹ پروسیس ہندو زائنسٹ کا جو 1857 کی وار کے بعد کانگریس کے قیام سے لے کر پھر مسلم لیگ کا قیام، پھر قائد اعظم کا پہلے انڈین نیشنلزم کا کانسیپٹ اور اس کے بعد ٹو نیشن تھیوری کو قبول کرنا، اور یہ قبول کرنا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں، اور علامہ اقبال کا یہ ویژن کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست ہوگی اور اس ریاست کا قیام، اور پھر 37 میں 39 تک ہندوؤں کی حکومت، اور پھر مسلمانوں کا یوم نجات، اور پھر مسلمانوں کا اکٹھا ہونا اور پاکستان کا قیام۔ یہ تاریخ جب تک آپ نہیں سمجھیں گے، جب تک اس کو نہیں پڑھیں گے، جب تک اس کی گہرائی اور اس کی وزڈم میں نہیں جائیں گے، اگر آپ 37 سے 39 تک کانگریس کی حکومت کے بارے میں پیپر جو لکھے گئے ہیں، جو انالیسس کیا گیا ہے، جائیے گوگل پہ تلاش کیجئے کہ کانگریس گورنمنٹ فرام 37 to 39 کیا لکھا جاتا ہے اس کے بارے میں۔ خود انگریزوں نے لکھا ہے کہ دس از دی رائز آف پولیٹیکل ہندو زائنزم۔ یہ ایک ایسا تصور تھا جس نے مسلمانوں کو دہشت میں ڈال دیا، اور پاکستان ہندوؤں نے بنایا ہے۔ ہندوؤں نے اپنی نفرت کی وجہ سے پاکستان کا قیام وجود میں آیا، اور قائد اعظم کا کام بہت آسان ہو گیا اس وجہ سے کہ ہندوؤں نے جو ظلم و ستم مسلمانوں پہ کیے، اس نے مسلمانوں کو یکجا کیا۔ اب بات کرتے ہیں ایک اور بہت سینسیٹیو ایشو پر جو کہ ایور ایگزسٹنگ ہے، کشمیر۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ کشمیر ناؤ۔ دیکھیے اب یہی بات، پاکستان بنتا ہے، ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ہندوؤں نے یا کانگریس کی گورنمنٹ نے اسی وقت سے ظلم و ستم شروع کر دی، اسی وقت سے زیادتیاں شروع کر دی۔ کشمیر یہ ریاست ایک ڈسپیوٹڈ ریاست تھی۔ انگریزوں نے جانے سے پہلے دیکھیے دو مسلمانوں میں بڑے بڑے فتنے ہیں مسلمان امت کے دوران جو انگریز چھوڑ کر گیا ہے، ایک فلسطین کا مسئلہ اور ایک کشمیر کا مسئلہ۔ انگریزوں کے ہاتھ پر مسلمانوں کا بہت خون لگا ہوا ہے، اس نے نہ صرف مسلمان علاقوں پر حکومتیں کی ہیں بلکہ جہاں جہاں سے یہ نکلا ہے وہاں فتنے بھی چھوڑ کر گیا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ انگریزوں نے جان کے، جس طرح گرداسپور جب پاکستان کو ڈیوائڈ کیا گیا، انڈیا اور پاکستان کے درمیان لائن بنائی گئی تو گرداسپور کا آخری سیکنڈ کے اوپر گرداسپور کا قصبہ ہندوؤں کو دے دیا گیا، وہ جو رستہ تھا، وہ روٹ تھا کشمیر میں داخلے، بون آف کنٹینشن چھوڑ گئے۔ جو ہی دیکھیے اب تاریخیں دیکھیے، یہ بہت اہم نقطے پہ ہم آ گئے، اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پاکستان اگست میں بنتا ہے، پاکستان بننے کے فوراً بعد ہندوستان اپنی فوجیں داخل کرتا ہے کشمیر میں۔ قائد اعظم نے کیا کیا؟ دیکھیے یہ وہ وقت تھا، یاد رکھیے، کہ جب ماچس کی اور سگریٹ کے خالی لفافوں کے اوپر، خالی پیکٹس کے اوپر سرکاری خطوط لکھے جاتے تھے اور ببول کے کانٹوں سے کاغذوں کو جوڑا جاتا تھا، اور لکڑی کے کریٹ رکھ کے اس کے اوپر سرکاری دفتر چلتے تھے، اور بیرکس میں اور ٹینٹوں میں پاکستان کی حکومت قائم تھی۔ یعنی یہ وقت بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ وقت ذہن میں رکھیے گا۔ قائد اعظم کو جو ہی معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان فوجیں داخل کر رہا ہے کشمیر میں، تو آپ اس وقت کمانڈر ان چیف جنرل گریسی تھا، جنرل گریسی کو بلا کے انہوں نے حکم دیا کہ فوجیں داخل کرو کشمیر میں اور مسلح مزاحمت کی جائے گی ہندوستانی فوجوں کی۔ گریسی نے غداری کی، اس نے انکار کیا۔ اس نے جنرل آکنلک کو، جو اس وقت کمبائنڈ انڈیا کی، کیونکہ فوجیں تقسیم نہیں ہوئی تھی اس وقت، انگریز افسر اپنی جگہ پہ کام کر رہے تھے، پاکستانی فوج منتشر تھی، ہمارے پاس نہ افسر تھے، نہ جوان تھے، نہ فوج متعین تھی، 2 مہینے ہوئے تھے پاکستان کو بننے۔ جنرل گریسی نے آکنلیک سے کہا، آکنلیک نے دھمکی دی قائد اعظم کو کہ اگر آپ نے کشمیر میں فوجیں داخل کرنے کی کوشش کی تو ہم تمام انگریز افسروں کو واپس بلا لیں گے۔ وہ صرف انگریز یہ چاہتے تھے کہ ہندوستان کو اتنا موقع مل جائے کہ وہ مستحکم کر لے اپنے آپ کو، کیونکہ فوجیں تو مجبوراً بھیجنی تھیں ان کو، قائد اعظم نے سختی سے حکم دیا اور مجبوراً ان کو فوجیں داخل کرنی پڑی کشمیر میں۔ لیکن اس سے پہلے قائد اعظم نے کیا کیا، یہ بہت اہم نقطہ ہے جو سمجھنے کا ہے۔ قائد اعظم کی کشمیر پالیسی سمجھ لیجیے۔ قائد اعظم نے کشمیر کو جگولر کہا، پاکستان کے شہرک۔ 2 مہینے ہوئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، قائد اعظم نے اس میں جیسے یہ دیکھا کہ ہندوستان فوجیں داخل کر رہا ہے، قائد اعظم نے اپنی فوجیں داخل کرنے کا حکم دیا۔ جب یہ دیکھا کہ انگریز افسر ڈیلے کر رہے ہیں، قائد اعظم نے مجاہدین کو موبلائز کیا، خاص طور پہ اپنے سورسز اور کانٹیکٹس کو استعمال کرتے ہوئے مسلمان والنٹیئر ریزسٹنس ملیشیا پہلی دفعہ قائد اعظم نے استعمال کی۔ قائد اعظم نے ٹرائبل ایریا سے فوجیں بلا کے، ملیٹنٹس کو بلا کے اعلان جہاد کروایا، مجاہدین کو استعمال کیا۔ لیٹ می فنش ہے، مجاہدین کو بلا کے انہوں نے داخل کیا کشمیر میں، اور ساتھ ساتھ تیسری بات، قائد اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک پروٹریکٹڈ جنگ لڑیں گے، ہم ایک طویل جنگ لڑیں گے، اس بات کے باوجود کہ ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں ہے۔ چوتھا کام قائد اعظم نے یہ کیا کہ اپنی کشمیر پالیسی ڈکلیئر کر دی ایز اے نیشنل فارن پالیسی۔
دیکھیے یہ 4 کام قائد اعظم نے کیے. ایک لوگ 1947 اور 48 کی جنگ کشمیر کی ہماری تاریخ میں زیادہ نہیں پڑھائی جاتی. یہ جنگ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 14-15 مہینے چلی ہے. قائد اعظم نے 2 مہینے کے بعد پاکستان بننے کے جو جنگ شروع کی تھی، اپنے انتقال تک وہ جنگ جاری تھی. اور قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں، اور میرا ایک سوال ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی بریک کے بعد. اس وقت ہوا ایک بریک کا، ہم آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. حاضر خدمت ہیں بریک کے بعد. جی زید صاحب. دیکھیے جیسے ہم نے کہا کہ قائد اعظم کی کشمیر پالیسی کے 4 میجر پلرز تھے. ایک آپ نے فوجیں داخل کی، دوسرا آپ نے مجاہدین کو استعمال کیا، تیسرا آپ نے ڈکلیئرڈ فارن پالیسی کا حصہ بنایا اس کو، اور چوتھا آپ ایک پروٹریکٹڈ یعنی طویل جنگ لڑنے کے لیے آپ نے فیصلہ کیا جب تک کہ فیصلہ کن جنگ نہ ہو جائے. یعنی آپ یہ سوچیے ذرا کہ 2 مہینے کے بعد پاکستان بننے کی جنگ شروع ہوتی ہے اور قائد اعظم نے زندگی کے آخری سانس تک کشمیر میں جنگ بندی نہیں کی. چترال کے والی کو حکم دیا کہ جب پاکستانی فوجیں ہمارے پاس کم تھی، حکم دیا چترال کے والی کو کہ آپ وہاں پیچھے سے فوجیں داخل کیجئے گلگت میں. چترال کے والی نے اپنی والنٹیئر ملیشیا داخل کی گلگت میں. گلگت، اسکردو، کارگل کی پہلی لڑائی 48 میں ہوئی تھی. کارگل پاکستان نے کیپچر کر لیا تھا. پاکستان کارگل کیپچر کر چکا تھا. 99 میں اس کی تاریخ دوبارہ دہرائی گئی ہے، لیکن ہم آپ کو پہلے یہ بات، گلگت اور اسکردو اور وہ سارے علاقے، مظفر آباد مجاہدین نے اس طرف سے آزاد کرایا. نارتھ کے علاقے جو تھے وہ چترال کی ملیشیا نے آزاد کرایا. پاکستانی فوج داخل ہوئی اس میں. پونچھ کا جو گیرزن تھا 1 سال اس کا محاصرہ رہا ہے. ہندوؤں کا جو گیرزن مسلمانوں نے گھیرا رکھا ہے. لیکن بڑی شدید غلطیاں جو اوکن لیک کی غداری کی وجہ، اوکن لیک اور گریسی کی غداری کی وجہ سے بہت شدید غلطیاں ہم سے ڈیلے ہوا ہم سے کہ انڈینز ور ایبل ٹو کیپچر سری نگر ایئرپورٹ. مجاہدین جو یہاں سے داخل ہوئے تھے کشمیر فتح کرنے کے لیے، ان سے بھی غلطیاں ہوئیں. کشمیر کا سری نگر ایئرپورٹ کیپچر کرنے سے پہلے کنفیوژن ہو گئی، وہ رک گئے کیونکہ ٹرین سولجرز نہیں تھے، والنٹیئر ملیشیا تھی. کنفیوژن ہوئی، دقت ہوئی. یہ تاریخی موقع ہوتے ہیں، لمحوں کی خطا ہوتی ہے، صدیوں میں سزا کاٹنی پڑتی ہے. کشمیر آزاد کرانے کا وہ ہمارے پاس ایک شاندار موقع تھا کہ اس بات کے باوجود کہ غداری ہمارے ساتھ کی گئی تھی، انگریزوں نے غداری کی تھی، انگریزوں نے گرداسپور اور سارے روٹس ان کو دے دیے تھے، اس کے باوجود ہم والنٹیئرز کے ذریعے ہم کشمیر سری نگر کیپچر کر سکتے تھے. لیکن آخری لمحے پہ کوئی ڈیلے ہو گیا اور وہ ایک طویل کہانی ہے. یہ کیا معاملات ہوئے. اب میرے سوال کی طرف آتے ہیں. کشمیر کو جگلر وین کہنے کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے جیسے ہم نے بات آپ سے کہی کہ قائد اعظم ایک بصیرت کے والے انسان اور چیتے کا جگر رکھتے تھے. ہی ہیڈ دی پاور اینڈ دی کریج کہ جو فارن پالیسی، جو ویژن وہ رکھتے تھے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی جرت بھی تھی ان کے اندر. تمام پاکستان کے دریا کشمیر سے نکلتے ہیں. پاکستان ایگریرین سوسائٹی ہے، ہمارے یہاں زراعت ہماری بنیاد ہے. آج وہی فتنہ جس کو قائد اعظم 48 میں دیکھ رہے تھے، انڈیا وولر بیراج اور کشن گنگا ڈیم اور بھاشا ڈیم اور نہ جانے کون کون سے ڈیم بنا کے ہمارے دریا بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے. 21ویں صدی میں جو جنگیں ہوں گی وہ زمین پہ نہیں، پانی پر ہوں گی. اور انڈیا اور اس بات کو قائد اعظم سمجھتے تھے. اسی وجہ سے انہوں نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک کہا تھا اور اپنی پوری قوت جھونک دی تھی اس بات میں کہ کشمیر کو ہم آزاد کرائیں. دیکھیے قائد اعظم کا انتقال سپٹمبر میں ہوتا ہے. دسمبر کے قریب اس وقت پاکستانی گورنمنٹ میں جا کے اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے؟ انڈیا کی گورنمنٹ بھیک مانگتی ہوئی گھٹنوں کے بل گئی یونائٹڈ نیشنز کے پاس، خدا کے واسطے مجاہدین کو اور پاکستانی فوج کو روکو، کشمیر ہم سے ہینڈل نہیں ہو رہا، جو آپ کہیں گے ہم کرنے کو تیار ہیں. یو این ریزولوشن انڈیا کے کہنے پر پاس ہوئی. یو این نے کنڈیم کیا، یو این نے پورا ڈیسیشن دیا، انڈیا نے ایکنالج کیا ان کو کہ ہم اس میں فیصلہ کرائیں گے، پلیبسٹ کرائیں گے، آپ کسی طرح پاکستانی فوج کو روکیں، سیز فائر کروائیں. جنگ 1.25 سال سے جاری تھی. اس پاکستان کی کہ جس کے پاس لکھنے کے لیے کاغذ نہیں تھا، وہ اپنی جگولر وین کو، اپنی شہرت کو بچانے کے لیے قائد اعظم کے حکم پر مسلسل کشمیر میں ہم جہاد کر رہے تھے اور اس کو آزاد کرانے کی کوشش کر رہے تھے. کشمیر فال ہونے لگا تھا. یہاں پر پاکستان گورنمنٹ کمپرومائز کر گئی. یہاں وہ میدان جنگ میں جیتی ہوئی بازی، ہم پھر ڈائیلاگ ٹیبل پہ ہار گئے. انڈیا کو وقت چاہیے تھا، ہم نے سیز فائر کر دیا، سیز فائر کیا اور وہ دن اور آج کا دن کشمیر کی لائن آف کنٹرول جس نے جو جگہ کیپچر کی ہوئی تھی، انڈیا نے تھوڑا آگے بڑھ کر سیز فائر سے پہلے کارگل دوبارہ کیپچر کر لیا. گلگت اسکردو ابھی بھی ہمارے پاس ہے، مظفر آباد ہمارے پاس ہے. جو آج نقشہ آپ کو نظر آتا ہے یہ 48 کی اس لڑائی میں پاکستانیوں نے مجاہدین کی مدد سے، چترال اسکاؤٹس کی مدد سے، ریگولر پاکستان آرمی کی مدد سے، اس بات کے باوجود کہ انگریز فوج نے غداری کی تھی اور مسلمانوں کے ہمارے پاس وسائل بالکل نہیں تھے. لیکن جس چیز کو ہم ایمفسائز کرنا چاہتے ہیں، دیکھیے ایک بات بہت اہم ہے سمجھنے کی. جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز ہوتی ہیں، جو علاقے متنازع ہوتے ہیں، وہاں پر انٹرنیشنل بارڈر لاز اپلائی نہیں کرتے، وہ انٹرنیشنل بارڈرز نہیں کہلاتے. جس کا جو بس چلتا ہے وہ اس پہ قبضہ کر لیتا ہے جا کے. اینڈ دس از دی انٹرنیشنل لا. نو مینز لینڈ ہے. انگریزوں نے فاکلینڈز کے پہ قبضہ کیا ہوا تھا، ارجنٹینا نے کہا یہ ہمارا ہے، جا کے قبضہ کر لیا، انگریزوں نے پھر چھڑا لیا، کسی نے کچھ نہیں کہا. یہ اسی طرح ہو. دیکھیے ریاست حیدرآباد کی، انگریزوں نے حیدرآباد کی ریاست پر بھی اسی طرح قبضہ کیا. عثمان علی خان نے مزاحمت کی، 5 دن لڑائی ہوئی شدید.
ہندوستانی فوج طاقت کے بول پہ حیدرآباد پہ قبضہ کیا انہوں نے, جوناگڑھ کی ریاست پہ قبضہ کیا, آپریشن پولو کا نام دیا تھا انہوں نے, جو حیدرآباد کی ریاست پہ انہوں نے قبضہ کیا. کشمیر میں بھی انہوں نے فوجیں بھیجی, ہم نے بھی فوجیں بھیجی, لڑائی ہوئی. یہ پالیسی قائد اعظم کی بنائی ہوئی ہے کہ جو اور یہ دنیا میں ایکسیپٹڈ پالیسی ہے کہ دیکھیے ہم کو چھپ چھپ کر خفیہ طور پر کشمیر کی مجاہدین کی مدد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیٹ شوڈ بی پارٹ آف آر ڈکلیئرڈ فارن پالیسی, کیونکہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. لائن آف کنٹرول پہ پچھلے 60 سال سے اگر ہم آپ کو تاریخ بتائیں وہ یہ ہے کہ کوئی فکس بارڈرز نہیں ہے وہاں. ان کا بس چلتا ہے, وہ ایک چوٹی پہ قبضہ کر لیتے ہیں, ہمارا بس چلتا ہے, ہم دوسری پہاڑی کیپچر کر لیتے ہیں. مسلسل لائن آف کنٹرول تبدیل ہوتی چلی آ رہی ہے پچھلے 60 سال. اٹ از شو آف پاور. اٹ از اے شو آف پاور. جس کا بس چلتا ہے وہ کرتا ہے. اور اینڈ یو تھنک اٹس کمپلیٹلی جسٹیفائڈ؟ ٹوٹلی جسٹیفائڈ, اس لیے کہ وہ بھی یہی کر رہے ہیں اور ہم بھی یہی کر رہے ہیں. ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری اوور آل ان گلوبلی دیکھا جائے دنیا میں ہر جگہ ہر قوم یہی کرتی ہے. جو جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کو جا کے قبضہ کر لیتی ہے. ہمارا سر کریک کا سندھ میں سر کریک کا جو مسئلہ ابھی تک انڈیا کے ساتھ ہمارا ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے, جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ جا کے اس کو لے لیتا ہے, دوسرے کو نہیں لینے دیتے. دیکھیے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کشمیر, قائد اعظم کی کشمیر پالیسی کیوں اتنی شدت کے ساتھ قائد اعظم نے طاقت کا استعمال کیا. کشمیر بزور شمشیر وہ لینا چاہتے تھے. کوئی ڈپلومیسی, کوئی ڈائلاگ, کوئی ٹاکس, کوئی سی بی ایم کانفرنس بلڈنگ میجر, نو نانسنس لائک دیٹ. قائد اعظم وینٹ فار دا جگولر ہمسیلف. شہرک پہ وہ خود گئے تھے. قائد اعظم کے بعد جو حکومتیں آئیں, دیکھیے لیاقت علی خان کی پاکستان سے محبت اور دوستی اور ان کے خلوص پہ ہم شک نہیں کرتے, مگر ان سے سیاسی غلطی ہوئی. ان کو اس وقت یونائٹڈ نیشنز میں جا کے سیز فائر نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ بہت بڑی غلطی ہوئی. اور جب خود انڈیا جا کے بھیک مانگ رہا ہے یو این میں, اس سے اس کی کمزوری دیکھ لیجئے کہ اگر اس میں طاقت ہوتی تو اس کو یو این میں جانے کی کیا ضرورت تھی. آج وہ پوری طرح قابض ہو چکا ہے کشمیر کے اوپر. وہ تو یو این میں نہیں جاتا. یو این میں تو ہم بھاگتے پھرتے ہیں, کسی طرح اس کو لے کر آؤ, یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کو پورا کریں. اب اس کو کوئی حاجت نہیں ہے. ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. کشمیر کا فیصلہ جب بھی ہوگا یاد رکھیے گا بزور شمشیر ہوگا. اس کا کوئی اور سولوشن نہیں ہے. وہی سولوشن ہے جو قائد اعظم سولوشن ہے. اینڈ قائد اعظم سولوشن ملٹری سولوشن. قائد اعظم سولوشن از a high intensity conflict, a low intensity conflict, a declared foreign policy اور بزور شمشیر. کیوں؟ کیونکہ پاکستان کی جگولر, پاکستان کے شہرک کشمیر ہے, اور اس حقیقت میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. یہ لیسن ہے ہمارے ان حکمرانوں اور سیاستدانوں کے لیے جو قائد اعظم کو ایک ایسا امیج بنا کے پیش کرتے ہیں کہ جیسے ان میں نعوذ باللہ کوئی فیصلہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں تھی, یا وہ کمزور تھا, یا ہر وقت پیس اور محبت اور پیار کی باتیں کرتے تھے. نو, جیسے عرض کیا کہ چیتے کا جگر تھا اس وجود میں. 1948 کی سیز فائر کے بعد کیا ہوا؟ دیکھیے جیسے ہم نے بات کی کہ وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا وہ سیز فائر. وہ سیز فائر, اس سے جو دباؤ انڈیا کے اوپر تھا کشمیر کے حوالے سے وہ ہٹ گیا. اس کو موقع مل گیا کہ وہ اپنے آپ کو ری گروپ کر سکے, ری آرگنائز کر سکے. کیا اس کو سیز فائر کہنا بجائے؟ جی سیز فائر ہے وہ, اس لیے کہ کوئی ہمارا امن کا معاہدہ نہیں ہے اس کے ساتھ. سیز فائر کا مطلب یہ ہے کہ دونوں فوجوں کی انگلیاں اپنے ٹریگر کے اوپر ہیں, اور جس کو جو موقع ملتا ہے, جب دوسرے کو موقع ملتا ہے وہ ہٹ کرتا ہے. ہم پچھلے 60 سال سے لائن آف کنٹرول پہ لڑ رہے ہیں. ہزاروں ہماری چھوٹی چھوٹی جنگیں ایک ایک پوسٹ کے اوپر ہوئی ہیں. تو کوئی اس میں انلیگل کام نہیں ہے. یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. چاہے سیاچن ہو, دیکھیے سیاچن میں وہ لوگ داخل ہوئے تھے, کارگل میں ہماری طرف سے مجاہدین گئے. یہ تمام معاملات یہ ایکسیپٹڈ ہیں, ریکگنائزڈ ہیں. کارگل کی لڑائی پہلی 99 میں نہیں ہوئی تھی, جیسے میں نے آپ کو کہا. کارگل 4 دفعہ ہاتھ بدل چکا ہے ہمارے اور انڈیا کے درمیان. ہمارے اور ان کے درمیان ہاتھ بدل چکا ہے. جس کا زور چلے گا وہ لے لے گا. یہ ان کو بھی پتا ہے اور یہ ہمیں بھی. ایسا ہی ہوتا رہے اور یہ ایسے ہی رہے گا. وہ اس لیے اس طرح رہے گا کہ جب تک کہ یہ معاملہ ریزالو نہیں ہوتا ہے. اور انڈیا پہ کوئی دباؤ نہیں ہے اس کو ریزالو کرنے کے لیے. دباؤ 48 میں تھا, اور بھی موقع آئے تھے جو ہم نے ضائع کیے. اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ ہم نے کشمیر حاصل کرنے کے کتنے قیمتی موقع ضائع کیے ہیں. لیکن اس سے انڈیا کی بالکل ہم ڈسکس کریں گے ان سب چیزوں کو آگے. اس وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. ہم آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. 1950 کے بعد پاکستان اور انڈیا کی کیا فارن پالیسیز رہیں؟ دیکھیے یہاں پہ 2 باتیں بڑی دلچسپ ہیں سمجھنے کی. انڈیا کی جو فارن پالیسی انڈین گورنمنٹ نے بنائی, بنیادی طور پر ان کو ایک ہندوستان مل چکا تھا. ان کے پاس ایک آئیڈیالوجی چانکیا اور اشوکا کی موجود تھی. انہوں نے اپنے جھنڈے کو, اپنے نیشنل ایمبلم کو اشوکا سے جوڑ لیا تھا. وہ نظریاتی طور پر ایک ہندو ریاست بن چکے تھے. انڈیا سیکولر ریاست نہیں ہے. ان کا کانسٹیٹیوشن میں لفظ سیکولر لکھا ہوا ہے. جس ملک میں 1 کروڑ مندر ہوں وہ سیکولر نہیں ہوتا. انڈیا اتنا ہی سیکولر ہے جتنا امریکہ ڈیموکریٹک ہے. ڈیموکریسی کے نام پہ جو پوری دنیا میں اس نے فساد اور بیڑا غرق کیا ہوا ہے, اتنا ہی سیکولرزم کے نام پر اقلیتوں کے ساتھ اور دوسرے مذاہب کے ساتھ تباہی پھیلائی ہوئی ہے انہوں نے.
لہٰذا انڈیا کسی صورت میں بھی نہ سیکولر تھا نہ سیکولر ہے، وہ ہندوتوا یعنی ہندو ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی، ہندو فیشسٹ آئیڈیالوجی کو فالو کرنے والا اور اس کو ایکسٹینڈ کرنے والا ایک، اور یہ میں نے آپ کو بات کانگریس کی بتائی تھی، کانگریس جو سپوز ٹو بی جو مین اسٹریم پارٹی ہے، جس کی حکومتیں 37 سے 39 تک مسلمانوں کا حشر کر چکی تھی، اور جو مسلمانوں کے قتل و غارت میں یہ لوگ شامل تھے۔ ابھی ہم بی جے پی اور ان کے آر ایس ایس اور بجرنگ دل اور وی ایچ پی کی تو بات بالکل ہی رہنے دیجیے، جو سو کالڈ مین اسٹریم ہے ان کا یہ حال ہے۔ انڈیا نے جو اپنی فارن پالیسی بنائی وہ یہ تھی کہ ہم خطے کے تمام ممالک کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھیں گے۔ انہوں نے خصوصی طور پر، کیونکہ یہ کولڈ وار کہہ رہا تھا، یہ یاد رکھیے گا، کولڈ وار کا سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہو چکی تھی، کولڈ وار تھی، روس ایک طرف طاقت کے طور پر ابھر رہا تھا، امریکہ ایک طرف ابھر چکا تھا، اور چین تیسرا ایک ملک آزاد ابھی نیا نہ ہوا تھا۔ چین کو اس وقت اتنی زیادہ کوئی حیثیت نہیں تھی۔ انڈیا نے اپنے آپ کو جنرلی نیوٹرل رکھا، وہ کہ روس سے اس نے تعلقات بڑھائے لیکن اس نے اپنے آپ کو نیوٹرل رکھا۔ پاکستان نے دوسری سیاسی غلطی یہاں پہ کی، یعنی 1950 میں لیاقت علی خان 3 مہینے کے لیے امریکہ کے دورے پر چلے گئے۔ یعنی یہ بات آج عجیب سی لگتی ہے کہ ایک نئے ملک کا، ایک چھوٹا سا ملک جو نیا بنا ہے، اس کا وزیر اعظم 3 مہینے کے لیے امریکہ کے دورے پہ چلے جائیں، کیا کرنے گئے تھے؟ جبکہ امریکہ کے صدر نے اپنا ذاتی جہاز ان کے لیے بھیجا۔ امریکہ نے لیاقت علی خان کو انوائٹ کر کے پوری طرح ان پر زور یہ لگا دیا کہ آپ کے لیے ہم بہتر ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، کمیونسٹ آپ کے لیے خطرناک ہیں، وہ آپ کو تباہ برباد کر دیں گے اور آپ ہمارے بلاک میں آ جائیے۔ پاکستان نے امریکہ کے بلاک میں شامل ہونے کا فیصلہ لیاقت علی خان کے اس دورے کے بعد کیا۔ آپ کے خیال میں نہیں کرنا چاہیے تھا یہ بات ہم ایک دفعہ پھر واضح کر دیں کہ لیاقت علی خان کے خلوص اور ان سے پاکستان کی محبت پر کسی صورت میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ 1951 میں جب لیاقت باغ میں ان کو گولی لگی تو ان کے آخری الفاظ یہ تھے کہ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یہ الفاظ ان کے دل سے نکلے تھے، اسی دل سے جس پر گولی لگی ہوئی تھی۔ لیکن لیاقت علی خان کے سیاسی مشیر، ان کے ساتھ جو فورن پالیسی ایڈوائزرز تھے، وہ بہت مشکوک لوگ تھے۔ میر جعفر اور میر صادق کی ہمارے ہاں اس وقت بھی کمی نہیں تھی، ہم اس وقت نام نہیں لیں گے کسی کے، لیکن ایک نئی ریاست تھی، ہم کو فورن پالیسی چلانے کا تجربہ نہیں تھا، غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں، لیکن یہ اجتہادی غلطیاں تھیں۔ یہ پاکستان کو ہمیشہ اس کے مشیر کی وجہ سے ہی پرابلم ہوتی ہے۔ ہماری تاریخ ہے یہ کہ بادشاہ چاہے کتنا بھی سنسیئر اور مخلص کیوں نہ ہو، مشیر اگر اس کے مشیر منافق ہیں، میر جعفر ہیں، میر صادق ہیں، تو پوری امت کا بیڑا غرق کرا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے یہ بہت اہم ہے اس بات کو کہ بادشاہ اپنے گرد اچھے مشیر جمع کرے۔ یہ لیاقت علی خان کو کنونس کرا دیا گیا 3 مہینے کے دورے کے بعد کہ صاحب پاکستان کی بھلا اس میں ہے کہ اپنے آپ کو امریکن کیمپ میں ڈال دیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ روس براہ راست تعاون کرنے لگا انڈیا کے ساتھ، پاکستان امریکن کیمپ میں چلا گیا۔ لیکن پاکستان نے ایک بہت اچھا کام اوور دا پیریڈ آف ٹائم اس 50 کی دہائی کے آخر میں کیا، وہ یہ کہ امریکہ کی مرضی کے خلاف ہم نے چین سے تعلقات ٹھیک کرنے شروع کر دیے، اور سب سے زیادہ بہترین اسٹریٹجک اور کارآمد موو جو پاکستان کی حکومت 50 کی دہائی میں کر سکتی تھی وہ یہی تھے کہ ہم نے چین سے تعلقات ٹھیک کر لیے۔ چین کو یہ لوگ یونائٹڈ نیشنز میں داخل نہیں ہونے دے رہے تھے مغرب والے، پاکستان نے چین کا پورا کیس لڑا 61 میں، اور چین اور پاکستان کے تعلقات بہت قریب اور بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ یہ تاریخ ہم تھوڑی سی اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان کے سارے فال آؤٹس اگلے آپ کو نظر آنا شروع ہوں گے آج کل کے جو سیکیورٹی کے حالات ہمارے آس پاس بن رہے ہیں۔ یہ تاریخ سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیے جس طرح ہم نے کشمیر کی بات کی، پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ جنگ ہوئی تھی 48 میں اور طویل عرصہ جنگ چلی، اسی طرح چین اور انڈیا کے درمیان شدید اختلافات تھے سرحدی علاقوں کے اوپر۔ تبت کا علاقہ تھا، اکسائی چن جس طرح سیاچن گلیشیئر ہے، اس طرح اکسائی چن کا ایک علاقہ ہے جو سوئٹزرلینڈ کے برابر وہ رقبہ ہے، اور وہ علاقہ ہے کہ جہاں سے پاکستان سے جو کراکرم ہائی وے داخل ہوتی ہے وہ اکسائی چن میں داخل ہوتی ہے، بہت بڑا ایک سالٹ پلیٹو ہے وہاں پہ چین کا علاقہ، وہ انڈیا کے پاس تھا اس وقت۔ 1962 میں چین نے اپنی فوجیں داخل کی اور تیزی کے ساتھ پورے تبت سے ہوتے ہوئے اکسائی چین کے علاقے سے داخل ہوتے ہوئے یہ نیچے تک آئے اور انڈیا کو مار مار کے بھرکس بنا دیا ان کا۔ یعنی حال یہ تھا کہ اس وقت انڈیا کی فوج نہ شمال میں وجود ہی نہیں رکھتی تھی، یعنی پوری انٹائر انڈین آرمی واز ڈس انٹیگریٹڈ اینڈ ان ڈس ارے۔ یہ وہ موقع تھا کہ چین نے ہم کو اشارے کیے کہ کشمیر خالی ہے، جاؤ لے لو، اور اس وقت بھی ہمارے حکمران فیصلہ نہیں کر پائے۔ 1 مہینہ یہ جنگ چلی ہے 62 میں، چین نے بہت مارا انہیں، کشمیر خالی تھا اس وقت۔ تو ہم نے کیوں نہیں؟ بس یہی تاریخی غلطیاں ہیں، جیسے عرض کیا نا کہ ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے ایسی غلطیوں سے، یا ہم میدان جنگ میں وہ موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے، یا جب فائدہ اٹھانے کا وقت آتا ہے تو ڈپلومیسی کے ٹیبل کے اوپر وہ ہار کر آ جاتے ہیں۔ تو اس کا قصوروار ہم کس کو ٹھہرائیں؟ ہم خود ذمہ دار ہیں، ہم خود ذمہ دار ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ یعنی 48 کے بعد یہ دوسرا موقع تھا۔ 48 میں جب پہلا موقع ضائع ہوا تو قائد اعظم نے پھر مسلسل جنگ کے ذریعے کشمیر لینے کا فیصلہ کیا۔ جنگ ہم جیتنے کے قریب آئے تو ہماری حکومت نے اس وقت سیز فائر کر لیا۔ 62 میں چین نے مار مار کے ان کو دھیڑ کے رکھ دیا انڈینز کو، اور ہمیں موقع تھا کہ ہم کشمیر میں داخل ہو جاتے، ہم نے یہ پھر موقع ضائع کیا۔ 62 کے بعد
جو تیسرا ایونٹ ہے وہ 65 کے ہم آتے ہیں. 65 کے شروع میں دیکھیے انڈین آرمی 62 میں جب اس کو مار پڑی تو پوری انڈین آرمی کو اوور آل کیا جانے لگا. وہاں یہ دیکھا گیا کہ کیا وجہ تھی کہ ہم ایک دن بھی مزاحمت نہ کر سکے چینیوں کے آگے, اور پورا علاقہ یہ چین نے آج تک وہ علاقے اکثر چین کے اور تبت کے وہ سارے علاقے جو چین نے کیپچر کیے تھے آج بھی چین کے پاس ہے, اور ڈسپیوٹ ہے انڈیا اور چین کے درمیان. دیکھیے جو بات ہم پہلے کہی تھی, ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز میں کوئی لا نہیں ہے, جس کا جو دل چاہے گا جس طرح چاہے گا پکڑ لے گا, اور یہ قانون دنیا میں ہر جگہ رہا ہے, ہر قوم یہی کرتی ہے, جس کا بس چلتا ہے وہ کرتا ہے کام جا کے. وہاں کسی قسم کا خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے, ڈکلیئرڈ پالیسی ہونی چاہیے, ہمیں جب موقع ملے گا اپنی چیز لے لیں گے جا کے, اس تم میں ہمت ہے تم لے لو. چین نے بھی یہی کیا ان کے ساتھ. 65 میں جب شروع ہوتا ہے تو پاکستان اور انڈیا کی اسی طرح ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ساؤتھ میں رن آف کچھ اور پھر کریک کے علاقے میں پاکستان اور انڈیا کی ایک جنگ ہوتی ہے. ہماری چھوٹی سی جنگ ہوئی وہاں پہ, دونوں فوجوں نے ایک دوسرے کا مقابلہ کیا, مارا, ہم نے خاصی ٹھکائی لگائی ان کی. نتیجہ یہ ہوا کہ انڈیا پھر ڈیفینسو پوزیشن پہ چلا گیا. اس چیز کی وجہ سے ایک تھوڑا سا پاکستان کے اندر اوور کانفیڈنس بلڈ ہوا. پہلے خیال یہ تھا ان کا کہ انڈین, یعنی ایک تھوڑا سا اوور کانفیڈنس ہم میں آیا کہ انڈین فوج میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ مزاحمت کر سکے. تھوڑا سا پروفیشنل ایروگنس, تھوڑا سا اوور کانفیڈنس, تھوڑی سی مس کیلکولیشن. 65 میں جیسے کیا 62 میں انڈیا پٹ چکا تھا, 65 میں رن آف کچھ کا چھوٹا سا مارکا تھا, وہ ہم نے اپنے خیال میں جیتا, ہم نے تھوڑا سا ان کو مارا بھی. لیکن اس وقت ہماری حکمرانوں کو شاید یہ خیال ہوا, کیونکہ شرمندگی بھی ہوگی یقیناً اس بات کی کہ 62 میں ہم نے کشمیر حاصل کرنے کا موقع ضائع کر دیا. 65 میں یہ پلان کیا گیا رن آف کچھ کے بعد کہ ہمیں کشمیر بزور شمشیر لے لینا چاہیے, اور وہی پالیسی جو قائد اعظم کی تھی اس کو ایکسٹینڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اور پہلے آپریشن جبرالٹر ایک ایمبیشس پلان تھا, یعنی ٹو بی آنسٹ وہ ریئلسٹک نہیں تھا. یعنی اس پلان کا مقصد یہ تھا کہ ہم کمانڈوز داخل کریں گے کشمیر میں, اور کشمیری مزاحمت اندر سے کشمیری آبادی اٹھ کھڑی ہوگی انڈین فوج کے خلاف, اور ہم طاقت کے ذریعے بغاوت برپا کر کے پھر ہم کشمیر پر قبضہ کر لیں گے. اور آپریشن جبرالٹر کے ساتھ ساتھ جو اس کی ڈف ٹیل آپریشن تھا, آپریشن گرینڈ سلام, یعنی جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم داخل ہوں گے, اخنور کا قصبہ کیپچر کر لیں گے, اور اخنور کا قبضہ کیپچر کرنے کے بعد ہم وہ لائن کاٹ دیں گے جو کہ انڈیا کو کشمیر سے الگ کرتی ہے, جبرالٹر اندر آپریشن کر رہا ہوگا, اینڈ ویل کیپچر کشمیر. ہم نے اٹمپٹ کی, ہمارا حق تھا, ہم نے کوشش کی, غلط پلاننگ تھی, اس کو ہم ٹھیک سے مینج نہیں کر سکے. وہاں بھی ہم نے یہ بڑی غلطی کی کہ اخنور کی لڑائی میں کہ این بیٹل کے درمیان جب اخنور ہماری نگاہوں کے سامنے تھا تو فوج کی قیادت تبدیل کر دی گئی. یعنی جب این جنگ کے دوران جب قیادت تبدیل کر دی جائے تو اس میں 1-1.5 دن ضائع ہو گیا ہمارا, اور اخنور ہم اپنے کیپچر نہ کر سکے. بہرحال وہ ایک اور, لیکن اس کے جواب میں جو ہم توقع نہیں کر, جو ہماری قیادت اس وقت توقع نہیں کر رہی تھی کہ انڈیا نے کشمیر میں مزاحمت کے بجائے لاہور پر حملہ کیا. 65 کی وار اور اس کے آگے کے واقعات ہم اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. بالکل, اپنے پروگرام کا یہیں اختتام کرتے ہیں. اگلی بار ہم یہیں سے سلسلہ جوڑیں گے 1965 سے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. آپ ہمیں ای میلز بھیجیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@brasstax.biz. ونس اگین آئی ریپیٹ, info@brasstax.biz. ہمیں لکھیے, اپنے سوالات بھیجیے اور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے. اپنی ہوسٹ حنا معراج اور زید حامد صاحب کو اجازت دیجیے. اگلی بار ملیں گے, سیم ٹائم سیم چینل. خدا حافظ.